بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی۔ لوگوں کی عورتوں کو پاک دامن رکھو، تمہاری عورتوں کو پاک دامن رکھا جائے گا۔ اور جس شخص کے پاس کوئی شخص معذرت کرتے ہوئے آیا لیکن اس نے قبول نہ کیا تو وہ میرے پاس حوض کوثر پر نہیں آئے گا۔ حضرت سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے کہ بنی سلمہ کا ایک آدمی آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ماں باپ کی وفات کے بعد بھی کسی طریقے سے میں ان کی خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، ان کی نماز جنازہ پڑھو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، ان کے کئے ہوئے وعدوں کو پورا کرو، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی صورت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرے ماں باپ حیات ہیں؟ اس نے کہا، نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تیری خالہ ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جا اپنی خالہ کی خدمت کر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر گناہ کی سزا کو قیامت تک کے لیے مؤخر کیا جا سکتا ہے، لیکن ماں باپ کے نافرمان کی سزا اس کے مرنے سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی، میں آپ کے پاس ہجرت پر بیعت کے لیے آیا ہوں اور اپنے ماں باپ کو روتے ہوئے چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو واپس لوٹ جا اور جیسے تو نے ان کو رلایا ہے اسی طرح ان کو خوش کر۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔